رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قاف والقرآن المجید، قسم ہے بزرگی والے قرآن مجید کی. بل عجبوا، بلکہ یہ لوگ تعجب میں پڑے ہوئے ہیں، ان جاءہم، اس بات پر کہ آ چکا ان کے پاس، منذر منہم، ایک ڈرانے والا انہی میں سے. فقال الکافرون، پس کہنے لگے کافر، ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب معاملہ ہے. اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹنا دور کی بات ہے. قَدْ عَلِمْنَا، تحقیق ہم نے جان لیا، ما تنقص الارض منہم، جو کم کیا زمین نے ان کے جسموں میں سے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب ہے حفاظت کرنے والی. بل کذبوا بالحق، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا حق کو. لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ چکا. فہم فی امر مریج، پس یہ لوگ الجھے ہوئے کام میں پڑے ہیں. سورہ قاف مکی سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی پہلی آیت کریمہ کے اندر آنے والے حرف مقطعات میں سے قاف سے لیا گیا ہے. بعض حضرات نے اگرچہ اس کی کچھ توجیحات بیان کی ہیں، لیکن حروف مقطعات کے متعلق جمہور کا نظریہ یہی ہے کہ ان کے معنی و مفہوم اللہ کے علم میں ہیں، اس لیے انہیں گریدنے کی ضرورت نہیں. اس سورہ مبارکہ کی جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اکثر اجتماع کی نمازوں میں، یعنی عیدین اور جمعہ کی نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے. اور بعض اوقات جمعہ کے دن فجر کی نماز میں بھی دوسری صورتوں کا پڑھنا بھی ملتا ہے، حامیم سجدہ اور اس طرح دوسری صورت. لیکن اسی طرح کبھی کبھی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں بھی آپ علیہ السلام سورہ قاف کی تلاوت فرماتے ہیں. اور گھر میں عام حالت کے اندر آپ علیہ السلام اس کثرت سے تلاوت فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ میری رہائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے ملی ہوئی تھی. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارا اور آپ علیہ السلام کا روٹی بنانے کا تندور ایک ہی تھا، اسی پر ہم روٹیاں بنایا کرتے تھے. تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، اس کی آواز ہمارے گھر میں بالکل صاف صاف سنائی دیتی. تو فرماتی ہیں حضور اس کثرت سے سورہ قاف کی تلاوت فرماتے کہ میں نے حضور سے سن کر یہ سورت یاد کر لی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کتنا لگاؤ تھا اس سورہ مبارکہ کے ساتھ. اور اس کی وجہ انشاءاللہ آپ درس میں سماعت کریں گے. اس سورہ مبارکہ کے اندر جتنے بھی عقائد ہیں جن کی بنیاد پر میری اور آپ کی آخرت نے بننا ہے اور اللہ نہ کرے کسی کی آخرت نے بگڑنا ہے،
تو وہ سارے کے سارے عقائد اللہ نے یہاں بیان فرما دیے ہیں. ان کو اگر ہم نے مان لیا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. خدا نخواستہ ان عقائد سے ہم نے روگردانی کی تو پھر راستہ دوسرا سیدھا جہنم کی طرف جانے والا ہے. جیسے آج کی ابتدائی آیات کے اندر بھی اللہ نے ان عقائد میں سے 3 عقیدوں کے متعلق مشرکین مکہ کی بدعقیدگی کا ذکر فرمایا. تو ظاہر بات ہے جو نظریہ مشرکین مکہ کا ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں ہونا چاہیے. جو ابو جہل کی سوچ تھی وہ ہماری نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اس سوچ سے ہٹ کر اپنے آپ کو ابو بکر صدیق والی سوچ کے مطابق بنانا ہے. تو فرمایا قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے. والقرآن المجید وہ یہاں پر قسمیہ ہے، قسم ہے قرآن مجید کی. مجید یہ ویسے قرآن مجید پورا لفظ ہم بول دیتے ہیں لیکن مجید کا ویسے معنی بزرگی ہے، بزرگی والا، عظمت والا. بڑی عمر کی شخصیات کو بھی بزرگ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک انہیں عظمت عطا فرماتے ہیں. سفید بالوں سے کی وجہ سے بھی، عمر کی وجہ سے بھی، اور بھی مراتب کی وجہ سے بھی کہ گھر میں پوتے بیٹے بیٹیاں وہ سب چھوٹے ہیں، بڑے کی عزت ہوتی ہے. تو بزرگ کو بزرگ کہنے کی وجہ بھی عزت والا ہونا ہے. تو فرمایا قسم ہے قرآن مجید کی جو بزرگی والا ہے. اب اللہ رب العزت نے یہاں یہ قسم قرآن مجید کی کیوں اٹھائی؟ ایک بات تو واضح ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو مقصد اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہے. جیسے اللہ نے آپ علیہ السلام کے مبارک شہر مدینہ پاک کی بھی قسم اٹھائی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزوں کی والتین والزیتون اور بہت ساری چیزوں کی قسمیں اٹھائی. تو ان سے مقصد ان کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے. اور دوسرا مقصد یہاں اس قسم اٹھانے کا یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو مشرکین مکہ نے معاذ اللہ کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں. تو اللہ نے ان کے اشکال کو رد فرمایا کہ ایسی بات نہیں، میں رب قسم اٹھا کر تسلی دے رہا ہوں کہ یہ قرآن میرا اتارا ہوا قرآن ہے، یہ میری اتاری ہوئی کتاب ہے. اب آگے اللہ نے مشرکین مکہ کے باطل نظریات کا ذکر فرمایا میرے حبیب انہیں اصل مسئلہ قرآن سے نہیں، قرآن کے یہ منکر ہیں ہی، لیکن اصل مسئلہ ان کا قرآن نہیں ہے، اصل مسئلہ ان کا آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. بل عجبوا بلکہ یہ لوگ تعجب میں پڑے ہوئے ہیں ان اس بات پر کہ جاءہم کہ آ چکا ان کے پاس منذر ایک ڈر سنانے والا منہم انہی میں سے. یہ چاہ رہے تھے کوئی فرشتہ آتا، کوئی نوری آ جاتا، کوئی دوسری مخلوق آ جاتی، کسی اور جو ہے مخلوق میں سے اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتے ہم مان لیتے. یہ تو ہمارے درمیان رہتے رہے، کھاتے پیتے رہے، انہوں نے شادیاں کی، ان کی اولادیں ہیں، ان کے ماں باپ تھے، تو ہم اپنے جیسے کسی کو نبی کیسے مان لیں؟ یہ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا. تو فرمایا انہیں تعجب ہے اس بات پر کہ آ چکا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے. فقال الکافرون تو بس کافر کہنے لگے ھذا شیء عجیب، یہ ایک انسان ہی کا نبی بننا یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ ان بدبختوں کے ذہن نے اتنا کام بھی نہ کیا کہ اس سے قبل 1.25 لاکھ جو انبیاء آئے سارے کے سارے انسان تھے، سب بشر تھے، کوئی فرشتہ نبی نہیں بنا، کوئی دوسری مخلوقات میں سے نہیں آیا. اللہ نے سارے انسانوں ہی میں سے انبیاء بھیجے. اور در حقیقت یہ حضور علیہ السلام کا انکار کر کے حضور علیہ السلام کی شان میں کمی انہوں نے نہیں کی، اس لیے کہ ساری دنیا بھی رب کی بھی منکر بن جائے، حضور علیہ السلام کی بھی منکر بن جائے، نہ اللہ کی شان میں کمی آئے گی نہ حضور کی شان. در حقیقت انہوں نے یہ اعتراض کر کے کہ ہم ہی میں سے کوئی شخص نبی کیسے بن سکتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کی توہین کی ہے. اور اسی کو علامہ اقبال مرحوم نے سمجھا دیا کہ ان کمینوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ فرشتہ اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ کون ہے؟
انسان ہے. یہ بات انہیں سمجھ میں آتی تو وہ اعتراض کبھی نہ کرتے کہ انسان جو اعلیٰ مخلوق ہے اسے چھوڑ کر اللہ ایک ادنا مخلوق فرشتوں میں سے نبی بھیج دے. ایسا تو نہیں ہونا تھا. علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا نا، فرشتہ مجھے کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. تو اللہ نے ہمیں عظمت عطا کی ہے. بابا آدم کو بنا کر ملائک کو ان کے سامنے جھکا دیا، بتلا دیا کہ تم سے یہ اعلیٰ ہے انسان. تو اس لیے اللہ نے سب سے اعلیٰ مخلوق میں سے انبیاء کو بھیجا. یہ پہلا نظریہ تھا ان کا کہ حضور علیہ السلام کا تمام انبیاء کا انسانوں میں سے ہونا ان کی عقل کو تسلیم نہیں تھا. دوسرا نظریہ ان کا باطل، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ایک بار مر جائیں گے تو پھر کوئی زندہ ہونا نہیں، بس ختم. نہ کوئی پوچھنے والا ہے کہ کیا 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 نہیں کیا، بس یہی جہان ہے سب کچھ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں اَإِذَا مِتْنَا، یہ کافر کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، پھر اس کے بعد ہمارا زندہ ہونا، لوٹ آنا، یہ لوٹنا ہے بعید، دور کی بات. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ بھلا مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بھی گل جائیں گی، اس کے بعد یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ نے مختلف مقامات پر اس کے مختلف جواب ارشاد فرمائے ہیں. یہاں بھی اس کا ایک جواب ارشاد فرمایا قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، جو کام کرتی ہے زمین ان کے جسموں میں سے. ہم نے ان کا وجود بنایا نا، ہمیں پتہ ہے ان کے اعضاء کس کس جو ہے ہیئت کے تھے، کتنی لمبائی چوڑائی میں تھے، ہمارے پاس پورا علم موجود ہے. زمین ان کا جو حصہ کم کرے گی، زمین کے جس ذرے کے اندر ان کے جسم کا کوئی حصہ ملا ہوگا، ہم اسے قیامت والے دن اٹھا کر ملائیں گے اور واپس انہیں زندہ کر دیں گے. یہ بھول گئے کہ ہمارا علم جو ہے کتنا ہے. انہیں اگر اندازہ ہوتا کہ ہمارا علم کامل ہے، اس میں کبھی بھی نقص نہیں ہوتا، تو یہ کبھی اعتراض نہ کرتے. تو فرمایا تحقیق ہم نے جان لیا، ما تنقص الارض، جو کم کیا ہے زمین نے، منہم ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، ہم سے کوئی چھپا ہوا نہیں. یہ تو اس کے لیے مشکل ہے جو جانتا نہ ہو. فرمایا ہم تو سب جانتے ہیں. آگے فرمایا بل کذبوا بالحق، میرے حبیب قرآن مجید کا انکار کرنا، آپ کی ذات مبارکہ کا انکار کرنا، یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنا، یہ در حقیقت بل کذبوا بالحق، ان بدبختوں نے جھٹلایا ہے حق کو، لما جاءہم، جبکہ ان کے پاس وہ آ چکا. اور فرمایا فہم فی امر مریج، یہ لوگ الجھی ہوئی ایک بات میں مبتلا ہیں جس کا حل ان کی عقل سے ملنے والا نہیں ہے. اس لیے دین کو کبھی بھی عقل سے نہیں بلکہ کس سے سمجھنا ہے جی؟ اللہ کے قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے. اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے.